ولی کے بغیر ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا فتویٰ دیا ہے کہ اگر بچی بد عقیدہ ہو یعنی صحیح العقیدہ نہ ہو تو اس کو نکال کر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے؟ جی عزیز بھائیو، بچی بالغ ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، کنواری ہو یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر ہو، جو مسلمان عورت ہے اس کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر اسلام میں نہیں ہوتا۔ نہ کنواری کا، نہ پڑھی لکھی کا، نہ ان پڑھ کا، نہ مطلقہ کا، نہ بیوہ کا، کسی کا نکاح، عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایو ممرأۃ، سنن ابو داؤد میں اور ترمذی میں نعت کے وحی کا سچا اور سچا فرمان ہے، جون سی عورت اس نے اپنا نکاح اپنے ولی کی رضامندی اور اس کی اجازت کے بغیر کیا، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ امام الانبیاء نعت کے وحی جس نکاح کو اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہہ دے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، وہ مانا جائے گا نکاح؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث میرے بھائیوں، امام بخاری نے کتاب النکاح کے اندر باب باندھا ہے، باب لا نکاح الا بولی۔ اس باب کے تحت ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ایک لمبی حدیث لائے ہیں جس میں جاہلیت کے نکاحوں کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ 5 قسم کے نکاح تھے جاہلیت میں، ان میں سے 4 نکاح تھے بغیر ولی کی اجازت کے اور 1 نکاح تھا ولی کی اجازت والا۔ کہتی ہیں فلما بعث محمد بالحق، جب اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو حق دے کر دنیا میں مبعوث کر دیا، حدما نکاح الجاہلیت کلھا، اور رسول اللہ نے جاہلیت کے سارے نکاحوں کا نام و نشان مٹا دیا، صرف 1 نکاح باقی رکھا جو لڑکی کے ولی کی اجازت سے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے ولی کی اجازت کے بغیر سارے نکاح رسول اللہ نے آ کر دنیا سے مٹا دیے، جن کو اللہ کے نبی نے مٹا دیا آج وہ مومن مسلمان کرے تو ہو جائے گا؟ یہ جو لڑکیاں بھاگ کر وکیلوں کے چیمبروں میں جا کے نکاح کر لیتی ہیں، یہ نکاح شکاح کوئی نہیں ہوتا، ساری زندگی بدکاری کے مجرم ہیں، وہ جوڑے منہ کالا کرتے ہیں، وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ میرا یہ فتویٰ ہے کہ لڑکی بالغ جس کا باپ اس کا نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کی زندگی برباد کر رہا ہے، جوانی برباد کر رہا ہے، یا اس کا نکاح کسی بے دین بے نماز مشٹنڈے لفنگے سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھاگ کر کسی اچھے لڑکے سے نکاح کر سکتا ہے۔ میں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، جس نے میرے ذمہ ایسی بھی بات لگائی ہے اس نے میرے اوپر بہتان باندھا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ولی جو عاذر ہے، عاذر، یہ فتویٰ موجود ہے میرا، جو عاذر ہے، عاذر کا معنی ہے جو اپنی جوان بچی کا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتا، کر ہی نہیں رہا، اس کی جوانی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ نہیں کرتا۔ یا لڑکی شریف ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، عقیدے والی ہے، اخلاق والی ہے، اور وہ باپ اس کا کسی بے دین مشتلے مشرک لفنگے نمازی سے کرنا چاہتا ہے رشتہ، لڑکی وہاں کرنا نہیں چاہتی، باپ وہاں پر مصر ہے، تو میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی صورت میں باپ کی ولایت ختم ہے، ایسی صورت میں باپ ظالم ہے، اس کی ولایت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ایسی صورت میں اس کا بڑا بھائی اس کا ولی بن کر اس کا نکاح کر سکتا ہے، اور اگر سارے بھائی باپ کی کیٹاگری کے ہیں، سارے ایسے مشتڈے ہیں، کوئی بھی اپنی بہن کا اور باپ اس کا بھلا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان سب کی ولایت ختم، پھر تایا ولی بن کر اس کا نکاح۔ اگر تائے چاچے بھی اسی کیٹاگری کے ہیں، پورا خاندان اسی کیٹاگری کا ہے، صرف 1 بچی کو اللہ نے سمجھ دی ہے، تو پھر ایسی بچی علاقے کے کسی بڑے سمجھدار بندے کو ولی بنا کر اپنا نکاح اس ولی کی ولایت کے اندر کر سکتی ہے۔ اگر پورا علاقہ اور پورے علاقے کے سارے معزز اس کے خاندان کی کیٹاگری کے ہیں تو پھر وہ عدالت میں جا کے بھی نکاح
کر سکتی ہے، حلال ہے اس کے لیے، یہ فتویٰ ہے میرا، بھاگنے کا کوئی فتویٰ میں نے نہیں دیا۔